अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 3 जनवरी है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा के कमाल मुहारत पर कि किस खूबसूरती से वो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की मजबूत तरीन विकेटों को एक के बाद एक गिराते चले जा रहे हैं और आखिरी सबसे बड़ी विकेट रह चुकी है, वो भी गिरने जा रही है। ये मामला है क्या? और खुद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी महजोर क्या अपनी मर्जी से कोर्स पर गए हैं या कि उन्हें बाई फोर्स भिजवाया गया है? महजोर जो कि 4 साल तक जिन्हें साबिका वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहने का भी एजाज हासिल है। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है उसमें हम सिंध पुलिस के उस खुश नसीब कांस्टेबल पर बात करेंगे जो कि साले नो मनाने के लिए लाखों रुपया खर्च करके अमेरिका पहुंच गए हैं। किसकी इजाज़त से आया? आईजी सिंध ने उन्हें ये इजाज़त दी है या कि कोतवाली शहर की खसूसी परमिशन से वो अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो गए? ये कौन कांस्टेबल है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम थरपारकर के एसएसपी मिस्टर खोसो पर बात करेंगे जिन्होंने वहां का चार्ज संभालते ही ऑर्गेनाइज जराइम का कारोबार करने वालों को खुली छूट दे दी है। 2 से 3 करोड़ जो है वो माहाना जो है वो उनकी जो है वो इस ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों से जो है वो वजीफे की भी मिलने की इत्तलाआत मौसूल हुई हैं। प्रोग्राम में हम सीआईए की डीआईजी अहमद नवाज चीमा की दरिया दिली पर भी बात करेंगे। किस दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए उन्होंने एक ऐसे डीएसपी की पोस्टिंग जो है एंटी कार लिफ्टिंग सेल में कर दी जो कि उसी एंटी कार लिफ्टिंग सेल में पहले खुद मुलजिम की हैसियत से हथकड़ियों समेत हवालात में बंद किए जा चुके हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा के चक्के और चौकों के बारे में। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक तहकीकाती रिपोर्ट भिजवाई है सिंध पुलिस के बहुत ही सीनियर अफसरों से मुशावरत करने के बाद, जो निचोड़ है उनके तजुर्बे का, उसकी रोशनी में जो उनकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक आईजी सिंध इस वक्त बहुत मुहारत के साथ जो है वो एक के बाद एक विकेटें उड़ा रहे हैं या गिरा रहे हैं। कहा जाता है कि आईजी को अपने एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारी शिकायतें रही हैं काफ़ी अरसे से, जब से उन्होंने आईजी सिंध का चार्ज संभाला है। आईजी के ख्वाहिशात की राह में, आईजी के मंसूबे, आईजी के जो इरादे हैं उनकी राह में सबसे बड़ी दीवार जो है वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ही रही है। चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो, चाहे वो पुलिस वालों को इंसाफ फराहम करने का मामला हो, चाहे उनके प्रमोशन का मामला हो। यानी हर मामले में जो है ये जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है ये आईजी की मदद करने के बजाय आईजी के मामलात में जो है वो एक तरीके से रुकावट का किरदार अदा करती चली आ रही, बल्कि आईजी को मुकम्मल तौर पर मिसगाइड भी जो है यही ब्रांच सबसे ज़्यादा करती रही है। और ख़ुद आईजी की जानिब से जारी करदा जो अहकामात थे, उन अहकामात को पसे पुश डालने या फिर कदमों की ठोकर बनाने में भी जो है इस ब्रांच ने बाकी ब्रांचों से जो है वो सबकत ले जाने की कोशिश की, बल्कि एक तरीके से पहल की। यही वजह है कि आईजी जो है वो इस ब्रांच के तकरीबन तमाम अफसरों को जो है वो तब्दील करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्हें कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि इन पुराने पंडितों को, इन पुरानी बीमारियों को यहाँ से कैसे निकाले बाहर किया जाए। बहुत तगोदो के बाद, बड़ी मगज़मारी के बाद, बड़ा दिमाग के इस्तेमाल के बाद, कुछ करीबी मुशीरों से जो मशवरे हुए उसके बाद ये
بات سمجھ میں آئی کہ انہیں جو ہے ایسے شکایتوں پر تو نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کی جڑیں جو ہے بہت زیادہ گہری ہے، اتنی گہری ہیں کہ یہ آئی جی کو تو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، انہیں اس طرح سے ہلانا ممکن نہیں رہے گا۔ جس کے بعد ہی جو ہے سب سے پہلے جو ہے سہائے عزیز کا جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا نوشہر و فروز میں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی پوسٹ دینے کی شکل میں، ورنہ ان کا یہاں سے نکلنا بھی جو ہے ممکن نہیں تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ایس ایس پی تھا اسٹیبلشمنٹ برانچ کا، جو کہ عرصہ دراز سے یہ تعینات تھے، ان کو بھی جو ہے وہ اب ان کی سمری جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دی گئی ہے ویسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کی حیثیت سے۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس پوسٹ کو کریٹ کرنے کے لیے، یہ جگہ خالی کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی جی کو محظور جو وہاں کے ایس ایس پی ہیں انہیں کورس پر بھجوانا پڑا۔ حالانکہ محظور جو ہے وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ اس اہم ترین جو ڈسٹرکٹ ہے اس کو انجوائے کرنے کے خواہش مند تھے، اور انہوں نے اپنا نام جو ہے اس کورس سے کٹوا لیا تھا، جو کورس ان کے کولیگ جو ہے پہلے ہی کر چکے ہیں۔ یہ گریڈ 18 سے 19 میں پروموشن کا کورس ہے، یہ ہے جناب ایم سی کورس ہے، اس میں انہیں جانا تھا اسلام آباد، تو انہوں نے جو ہے پہلے معذوری ظاہر کر دی تھی کہ وہ ویسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی بن چکے ہیں اتفاق سے، تو وہ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آئی جی نے ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اور آئی جی نے انہیں کہا کہ آپ فوراً جو ہے اس کورس کو جوائن کریں، پوسٹنگ آتی رہتی ہے، یہ کورس لے کر اپنی پروموشن کو یقینی بنائیں تاکہ آپ ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں چارج چھڑوا کر وہاں سے آرڈر جاری کروا کر یہ پوسٹ، یہ سیٹ خالی کروائی گئی تاکہ اس سیٹ پر جو ہے شاد ابن مسیح کی یہاں پوسٹنگ کی جائے، ورنہ انہیں بھی جو ہے وہاں سے اسٹیبلشمنٹ برانچ سے نکالنا ممکن نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اب سمری بھجوا دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور 2-4 دنوں میں سمری واپس آ جائے گی، تو اس کے بعد باضابطہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ویسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کی حیثیت سے جاری کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آخری جو رہ جاتے ہیں وہ ہیں ڈی آئی جی، جو کہ ان دونوں ایس ایس پیز کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، ان کی جڑیں زیادہ سی پی او میں بھی پھیل چکی ہیں، اور اس کے علاوہ خود سندھ حکومت میں بھی، تو اب انہیں جو ہے وہ ہلانا اپنی جگہ سے آئی جی کے لیے ممکن نہیں۔ اب آئی جی انہیں کیسے یہاں سے نکالیں گے، کون سی پوسٹ ان کے لیے خالی کروا رہے ہیں، آیا ڈی ایل برانچ کے ڈی آئی جی کی پوسٹ، یا پھر آر آر ایف کی پوسٹ، یا پھر خود ایس ایس یو کی پوسٹ، ان میں سے کسی ایک پوسٹ پہ جو ہے وہ انہیں یا تو پھر احمد نواز چیمہ کو جو ہے وہ ایس ایس یو میں ٹرانسفر کر دیں گے، ان کی جگہ جو ہے وہ ڈی آئی جی سی آئی اے کی حیثیت سے ان کی پوسٹنگ وہاں کر دی جائے گی۔ یہ اس قسم کے پرپوزل جو ہے وہ اس وقت زیر غور ہیں پیر محمد شاہ کو وہاں سے اکھیڑنے کے لیے، کیونکہ آئی جی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ برانچ کو بالکل شفاف بنانے کے خواہش مند ہیں۔ جہاں پر سندھ پولیس کے 1,76,000 ملازمین کے جو معاملات آتے ہیں، وہ ویلفیئر کے معاملے ہو، یا پھر ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے ہو، یا دوسرے ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ آ کر دم توڑتی ہیں خود اسٹیبلشمنٹ برانچ میں۔ تو آئی جی وہاں پر اچھے پولیس افسروں کی پوسٹنگ چاہتے ہیں، جو کہ ان کے ویژن کو آگے لے کے چلیں، جو کہ ان کی طرح جو ہے پولیس ملازمین سے جو ہے شفقت سے، نرمی سے، محبت سے مسیحا بن کر پیش آئے، ان کے لیے مسائل کھڑے کرنے کے بجائے ان کے مسائل کو دور کرنے کا باعث بنے۔ یہ آئی جی کا ویژن ہے، یہ آئی جی کی خواہش ہے، یہ آئی جی کا ارادہ ہے کہ آئی جی اسٹیبلشمنٹ برانچ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ خود سندھ پولیس کا خیر خواہ، سندھ پولیس کا ہم نوا، سندھ پولیس کا ہمدرد، اس طرح کے افسروں کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ برانچ میں تعینات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ محظور جو ہے، یہ جو ایس ایس پی ویسٹ تھے جنہیں بھجوا دیا گیا کورس کے لیے،
ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے چیف سیکورٹی گارڈ کیسز سے 4 سال تک فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ یہ انہیں اعزاز حاصل ہے سندھ پولیس کے افسر ہونے کی حیثیت سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ سینٹرل جیل کے جیلر تھے حیدرآباد کے، اور ایک افسوسناک واقعے میں جو ہے وہ طالبان کی دہشت گردی کے نتیجے میں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ تو یہ ان کا تعلق شہیدوں کے خاندان سے ہے۔ ان کے ایک چچا جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، اعجاز غوری بھی پولیس افسر بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ پولیس کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، پروفیشنل پولیس افسر یہ بتائے جاتے ہیں، اپنے فرائض سے انصاف کرتے ہیں، نہ کسی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تو تھا اسٹیبلشمنٹ برانچ کی صفائی کا، یعنی کہ پولیس کے لیے، سندھ پولیس کے لیے آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اچھی خبریں سننے کو ملے گی اسی اسٹیبلشمنٹ برانچ سے، جو کہ ان کے لیے پہلے جلاد کا کردار ادا کرتی چلی آ رہی۔ اب چلتے ہیں جو اس خوش نصیب کانسٹیبل کون ہیں۔ عدنان نام ہے ان کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سال نو کی تقریبات اٹینڈ کرنے کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ پہنچ گئے ہیں، اور خود ان کے اپنے سوشل میڈیا سے بھی اس کی تصدیق جو ہے ہو چکی ہے۔ انہوں نے تصویریں وہاں کی شیئر کی ہیں امریکہ کی، اور خود اگر کوئی پولیس افسر چاہے تو اس کی تصدیق اپنے طور پر کر سکتے ہیں، وہ اس وقت چھٹی پر ہیں کہ نہیں۔ پولیس اسٹیٹ مینجمنٹ میں ان کی پوسٹنگ ہے۔ اب یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ کانسٹیبل ہیں، ہیڈ کانسٹیبل ہیں، یا کہ ASI ہے۔ بالکل ان کی پوزیشن جو ہے وہ ہائیڈ ہے، کوئی کہتا ہے کہ سپاہی ہے، کوئی کہتا ہے ہیڈ کانسٹیبل، کوئی کہتا ہے کہ ASI ہے۔ یہ عدنان وہی ہیں کہ جو سابقہ IG مشتاق مہر کے ایک عرصے تک جو ہے PSO کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے آ رہے تھے۔ اس وقت ان کا رابطہ ہے یا نہیں، لیکن جب اس سلسلے میں ہمراز راہی نے مشتاق مہر سابقہ IG سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا جو ہے عدنان نامی کسی پولیس والے سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی ان کا اس سے تعلق نہیں، وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس قسم کی معلومات جو ہے، اس قسم کی گفتگو جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی کو سننے کو ملی ان کے ذرائع سے، یہ بات معلوم ہو سکی ہے۔ اب یہ معلوم کرنا IG رفعت مختار راجہ صاحب آپ کا کام ہے کہ وہ کس کی پرمیشن سے جو ہے وہ پولیس والا ہے، سرکاری پاسپورٹ پہ جائے یا پرائیویٹ پاسپورٹ پہ جائے، وہ بلا پرمیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکس پاکستان لیو پر جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ یہ سندھ پولیس ہے، سندھ پولیس کے افسران جو ہے اپنے IG اپنے ڈپارٹمنٹ کو خاطر میں لائے بغیر دبئی بھی چلے جاتے ہیں، سنگاپور بھی چلے جاتے ہیں، بینکاک بھی چلے جاتے ہیں، عیاشیاں کرنے کے لیے امریکہ بھی چلے جاتے ہیں سال نو کی تقریبات منانے کے لیے، تو لہٰذا اس میں انکوائری کی ضرورت ہے کہ وہ کس کی پرمیشن سے امریکہ گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں جو پروگرام کا ہمارا اگلا ایک حصہ ہے، وہ ہے تھر پارکر کا۔ تھر پارکر میں جو ہے وہ اس وقت SSP جو وہاں کے ہیں یہ لگے ہیں علی مردان کھوسو، جن کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہ ساؤتھ کا SSP بننے کے خواہش مند ہیں، لیکن ساؤتھ سے بھی اچھی سونے کی کان پر جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس کا نام ہے تھر پارکر۔ اب تھر پارکر سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو حیدرآباد کے ہیں امین رنگون والا، وہ گئے تھر پارکر، پورا 1 ہفتہ انہوں نے وہاں کی خاک چھانی، جو وہاں سے ان کو رپورٹ ملی کہ وہاں کس قسم کا گورکھ دھندا اس وقت چل رہا ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے تھر پارکر میں لیگلی 3 شراب کے اسٹور ہیں، شراب کے اسٹور 3 ہیں، پینے والے جو ہیں وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں، یعنی کہ ہندوؤں کی آبادی وہاں پر بہت زیادہ ہے، لیکن شراب خانے کتنے؟ 3 ہیں۔ اب 3 لیگل شراب خانے ہیں اور 40 جو ہے وہ اللیگل وہاں پر شراب خانے چل رہے ہیں، 40 اللیگل۔ اب ان 40 شراب خانوں سے جو ہے یہ ایک شراب خانہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ SSP کو کے آفس کو دیتا ہے۔
تو 40 شراب خانوں کے 40 لاکھ روپیہ منتھلی تو ایس ایس پی آفس میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہاں پر ایک ڈان ہے سلطان نام کا، سلطان مینگوار۔ اب حیرت کی بات ہے، اب تصویر دیکھیں کہ مستقبل قریب کے وزیر اعظم بلاول زرداری کے آغوش میں کھڑے ہیں، پہلو میں کھڑے ہیں، جسے ایس ایس پی بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو میں کیا کہوں، اس کو میں کیسے پکڑوں، اس پر میں کیسے سختی کروں۔ یہ تو مستقبل کے وزیر اعظم کے پہلو میں کھڑے ہیں سلطان۔ سلطان کیا کرتا ہے؟ سلطان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ایس ایس پی آفس کو مبینہ طور پر 50 لاکھ روپیہ منتھلی دیتا ہے۔ کیا کرتا کیا ہے؟ وہ کہ ڈان بنا ہوا ہے وہاں کا۔ وہ جناب وہاں سے جو ہے کوئی یہ آرگنائز جرائم کے اڈے چلاتا ہے، یعنی سفینہ مین پوری ہے، انڈین چالیا گٹکا ماوا، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ پورے تھر پارکر میں سپلائی کرتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے جب بدین میں جو ہے قمر رضا جسکانی وہاں کے ایس ایس پی تھے، وہاں انہوں نے جو ہے ایک ٹرالا پکڑا تھا، ٹرالے سے جو ہے تقریباً کچھ 6 کروڑ کا جو ہے اسمگل شدہ سامان برآمد ہوا تھا، ملزم پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مال جو ہے یہ سلطان مینگوار کا ہے، ڈان کا ہے، اس مال کو ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ لیکن قمر رضا جسکانی نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف مال ضبط کیا بلکہ ایف آئی آر بھی درج کر دی اور کہا کہ جا کے پیغام دو اپنے ڈان کو، جو کرنا ہے کر لے۔ تو یہ سلطان وہ ڈان ہے کہ یہ اس وقت جو ہے پورے تھر پارکر میں جو ہے وہ، اگر اسے ڈیفیکٹو ایس ایس پی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اصل ایس ایس پی علی مردان کھوسو نہیں بلکہ اصل ایس ایس پی جو ہے یہ ڈان ہے، کیونکہ انہی کے کہنے پر، انہی کے مشاورت پر جو ہے پورے ڈسٹرکٹ میں ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ بھی ہوتی ہے، ہیڈ مرر بھی یہ لگاتے ہیں، اور کانسٹیبلوں کو یہاں سے وہاں کرنا ہے، چوکی انچارج وہ بھی انہی کے کہنے پر ایس ایس پی پوسٹ کرنے پر مجبور ہیں۔ انہیں اپنی بھی سیٹ ہلتی ہوئی نظر آتی ہے اگر سلطان ان سے بھی ناخوش ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ حالانکہ 50 لاکھ روپے وہ دیتے ہیں اپنا کاروبار چلوانے کے لیے۔ اب یہ جو ہے کیا نام ہے، سلطان کے جو سب ڈیلر ہیں، ایک اسلام کوٹ میں جو ہے صدر ملکانی ہے، چھاجروں میں جو ہے رحیم نوری ہے، مٹی میں جو ہے مٹی شہر میں جو ہے مہندرو ہے، اور مہندرو لجپت ہے، اور تھربو ہے، اور ڈیپلو میں جو ہے گل میمن ہے۔ یہ ان کے جو ہے سب ڈیلر ہیں جو کہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ سلطان کی ایک سلطنت اس نے بنائی ہے یہ تھر پارکر میں، یہ ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے یہ کلوئی شہر میں جو ہے 3 من افیون جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، خریدا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ افیون کھانے والے کھاتے ہیں اسے 1 مہینے میں، اور وہ جو کاروبار کرتے ہیں وہ 30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مہینہ ایس ایس پی آفس میں جمع کرواتے ہیں۔ اب یہ سارے پیسے کون لیتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایس ایس پی علی مردان کھوسو کا ایک پی ایس او ہے، پتہ نہیں اے ایس آئی ہے، سب انسپیکٹر ہے یا ہیڈ کانسٹیبل ہے، احمد سوڈو، یہ 1.25 کروڑ 2 کروڑ کا تقریباً بتہ آتا ہے پورے مہینے کا۔ یہ اپنے باس کو جو ہے عزت و احترام کے ساتھ ان کے حوالے کرتے ہیں اور اپنا حصہ الگ انہی لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے تھر پارکر میں۔ تھر پارکر لگ یہ رہا ہے کہ یہ سندھ پولیس کے دائرہ اختیار میں ہی شامل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئی جی کی جانب سے جاری کردہ احکامات کو یہاں پر قدموں کی ٹھوکر بنایا جاتا ہے۔ کوئی آئی جی کے حکم پر نہیں چلتا ہے۔ خود جو ایس ایس پی ہیں وہاں کے علی مردان کھوسو، وہ بھی اپنے آئی جی کے احکامات کو جو ہے وہ اپنے قدموں کی ٹھوکر بناتے کہ کون آئی جی، کہاں کا آئی جی، جو کاٹنا ہے کاٹ لے، میرا آئی جی کچھ نہیں کر سکتا ہے، میرا تو آئی جی جو ہے سلطان ہے۔ کیونکہ سلطان جو ہے وہ تو مستقبل قریب کے پرائم منسٹر جو ہے بلاول زرداری کے پہلو میں بیٹھا ہے، تو مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے، اور یہ وظیفہ لینا جو ہے وہ مبین طور پر میرا حق ہے، فرض ہے، اور یہ کاروبار اس طریقے سے کسی کا باپ بھی نہیں بند کروا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع۔ اب دیکھنا یہ کہ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب اپنی ریٹ کو چیلنج کرنے والے اس طرح کے موزور اور بگڑے ہوئے ایس ایس پیز کے خلاف
किस तरह का कार्रवाई करते हैं, किस तरह के एक्शन लेते हैं, जिनके इलाके जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम की मंडियों की सूरत इख्तियार कर गए हैं, जिसका जिंदा सबूत सुल्तान है, जिसके बारे में मैं प्रोग्राम में बहुत कुछ कह चुका हूँ, तस्वीरें में चला चुका हूँ कि किस तरीके से जो है ये वहाँ पर कारोबार जो है ये चलाया जा रहा है। अब जो प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा है वो है अहमद नवाज चीमा, CIA के DIG। अब उन्होंने भी दरिया दिली की इंतहा कर दी, हातम ताई बनने की इंतहा कर दी कि एक ऐसे DSP तसद्दुक वारिस को एंटी कार लिफ्टिंग सेल का जो है वो DSP इनकी पोस्टिंग कर दी है, जो कि उसी सेल में जो है कहते हैं कि अरेस्ट होके वहाँ की यात्रा कर चुके हैं। DSP तसद्दुक वारिस शेख जो AVLC एंटी वायलेंट AVLC में DSP मनीर इनको लगाया, जो खुद माजी में AVCC में अगवा बराए तावान में गिरफ्तार हो चुका है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए तो यही कहते हैं, और जिसको उस वक्त के IG सन AD ख्वाजा ने CIA से निकाले बाहर कर दिया था। ऑर्डर कापी आप लोग देख सकते हैं, जबकि ये DSP मोरखा 6 यानी कि में रिटायर हो जाएगा, लेकिन ये 6 महीने बाद यानी जून में इनकी रिटायरमेंट है, लेकिन 6 महीने के लिए इन्हें एक तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है इस AVLC में इनकी पोस्टिंग करके कि जो करना है कर ले, दिहाड़ियाँ लगानी है तो लगा दो इस पोस्टिंग का, इसके अलावा और कोई मकसद नज़र नहीं आता। कहते हैं कि अहमद नवाज चीमा जो DIG हैं बहुत ही दरवेश टाइप के अफसर हैं, बहुत ही जो है वो ओबलाइजिंग नेचर के हैं। किसी ट्रांसपोर्टर जो उनके दोस्त थे उन्होंने इनकी सिफारिश की थी और उनकी सिफारिश को वो रद्द न कर सके, ये जानने के बावजूद कि इनका कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि सर्विस के आखिरी 6 माह तो उन्होंने कहा कि इन्हें भी मौज मेला करने दो, उनकी पोस्टिंग यहाँ पर कर दी। अब जब इनके सारे ये सूरत हाल आ गई मार्केट में कि भाई ये तो इस किस्म के हैं, अब ये कहा यह जाता है कि इसी ट्रांसपोर्टर जिसकी सिफारिश पे इनकी पोस्टिंग की है ने AVLC के अंदर NOC ब्रांच में सब इंस्पेक्टर रिजवान को भी मुतय्यन किया है उसी ट्रांसपोर्टर ने, जो कि इलीगल NOCs ट्रांसपोर्टरों को अलाट करता है। असल में ट्रांसपोर्टर की इंटरेस्ट या उनका दिलचस्पी क्यों थी यहाँ पर इनकी पोस्टिंग में, क्योंकि वो अपने काम भी जो है इनसे सीधे करवाने का ख्वाहिशमंद था, ताकि उनकी जो गाड़ियाँ जो सामान लेके अंदरूने मुल्क जाती है, जिन्हें CIA वाले और एंटी वायलेंट क्राइम सेल वाले रोकते हैं, तंग करते हैं, बत्ताखोरी करते हैं, ताकि उन्हें जो है इस ब्रांच से NOC जो है वो फराहम करने में कोई दुश्वारी न, तो उन्होंने जो है उस DSP तसद्दुक वारिस शेख की यहाँ पोस्टिंग करा दी, साथ में इस सब इंस्पेक्टर रिजवान की पोस्टिंग करा दी, ताकि वो चेकिंग से बच सके और उनका माल जो है बगैर किसी रुकावट के जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अब ऑर्डर की कापी नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि पहले इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी तसद्दुक वारिस शेख DSP के खिलाफ। अब इसमें देखते हैं कि IG सिंध रिफत मुख्तार राजा और ख़ुद कोतवाल शहर, जिनके बराह रास्त निगरानी में ये CIA पुलिस आती है, वो इस पर कोई कार्रवाई करते हैं कि वो भी खामोशी इख्तियार करते हैं। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करें, अपने सवालात करें। आइंदा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। सवालात जो है वो इखलाक के दायरे के अंदर रह कर करें, किसी के साथ नाइंसाफ़ी, ज़्यादती या बदअखलाक़ी ना करें, गालम गलोच से गुरेज करें। आपके तमाम सवालों को मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा। जो सिलसिला मैंने नया शुरू किया है माजी के दरीचों के हवाले से, उसका रिस्पॉन्स मुझे व्यूवर्स आपकी तरफ से कुछ मुनासिब नहीं आ रहा है। आप कुछ ज़्यादा शौक़ से हमारा वो प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसमें माजी में जो वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कराची पुलिस के हवाले से, वो बिल्कुल हूबहू मैं उसी अंदाज में जो है वो मैं पेश करने की कोशिश करूं जिस अंदाज से मैं एक ज़माने में रिपोर्टर की डायरी लिख चुका था। उसी अंदाज को लेकर जो है उसका एक जदीद और नई जो शक्ल है ये
ماضی کے دریچوں کے حوالے سے، اسی سے میں یہ نیا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے. اس کا اگلا پروگرام جو ہے وہ 1-2 دن میں جو ہے میں نشر کروں گا، اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.